ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے پاس ایسا کیا لاہے عمل ہے جو وہ سپتمبر کے جلسے میں دینا چاہتے ہیں، اور جو استعفوں کا آپشن ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ کارگر ثابت ہوگا؟ دیکھیں سپٹمبر کا جلسہ ہوگا اسی وقت پتہ لگے گا، کیونکہ اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے اثر میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس وقت کیا فیصلہ کیا جائے۔ پہلے سے آپ اتنے پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی تیزی سے بدلتے ہیں جب بدلنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اسمبلی کی کمیٹیز چاہے سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، کمیٹیز سے استعفیٰ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دینے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سینٹ کی کمیٹیز یا نیشنل اسمبلیز کی کمیٹی میں ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتے، اچھا، کیونکہ وہاں اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور بہت سی کمیٹیز میں میجورٹیز پی ٹی آئی کی نہیں ہے، میجورٹی پارٹی کی ہوتی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے دوسری پارٹی ہے، تو لہٰذا اس کو اگر چھوڑ دیں گے فرق نہیں پڑتا، لیکن پارلیمنٹ کو چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت کا سروائیول پارلیمنٹ پہ نہیں ہے۔ یہ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کی وجہ سے سروائیو نہیں کر رہی، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، لہٰذا اگر یہ اس اسمبلی کو چھوڑیں گے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اسمبلی میں رہیں، اور جو تھوڑا بہت وہاں گفتگو کی جا سکتی ہے، شکایتیں کی جا سکتی ہیں، اعتراضات کیے جا سکتے، وہ کریں، اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتے رہیں، تاکہ آواز تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو ریکارڈ پہ آئے، بجائے اس کے کہ آپ بالکل فیلڈ سے نکل جائیں اور پھر آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل ہی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ میڈیا کا کنٹرول بہت آسان ہو گیا ہے ہمارے پاس، تو بالکل ہی آواز نہیں آئے گی۔ کم از کم اسمبلی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں تو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کے اندر رہ کر احتجاج ریکارڈ کرنا، ہاں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ، اور ہمیں نہیں پتا کہ سپٹمبر کے جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس میں کیا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا اس سے ایک دو دن پہلے کی سچویشن کیا ہے، اس کے ری ایکشن میں جو ہے یہ بات ہوگی۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہمارے پاکستان میں ٹریجڈی یہی ہے نا کہ ان کا ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو نہیں ہوتا، بلکہ وقتی ضروریات کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انیشیٹو پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو نہیں ہے، لانگ ٹرم سوچ نہیں ہے، اس وقت تک آپ جو ہے یہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کرٹیسزم تو موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹس کے اندر، اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں، لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں آج سے چند سال پہلے اس قسم کا کرٹیسزم ہم سنتے نہیں تھے، اب ہم سنتے ہیں، تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ پنجاب کے اندر سنتے ہیں اس قسم کا کرٹیسزم، جس کا فوج سے بہت قریبی رشتہ ہے۔ گندہ پور صاحب کا فیوچر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ گنڈا پور صاحب کا فیوچر تو وہی ہے جو پی ٹی آئی کا فیوچر، اگر پی ٹی آئی ایک فنکشنل کام کرتی رہے گی تو گنڈا پور چیف منسٹر رہیں گے، ان کو جو ہے نا اندر کی جو خلفشار ہے یا پرابلمز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گی۔ جس پارٹی کی جو صورتحال پی ٹی آئی کی اس وقت ہے، اندرونی خلفشار ہوگا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی بہت سے لوگ اس خلفشار کا حصہ بن جاتے ہیں کہ پارٹی میں بھی رہیں اور دوسری طرف ناراضگیاں بھی نہ ہوں، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دے دیتے ہیں، تو اس لیے گنڈا پور صاحب کہیں نہیں جا رہا ہے، وہ اپنے اقتدار میں رہیں گے۔ اور علیمہ خان صاحبہ کا کوئی سیاسی کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ وقت بتائے گا۔ دیکھیے نا، آپ تو اس طرح باتیں کر رہی ہیں جیسے میں وہ کارڈ پھینک کے بتا دوں گا کہ علیمہ خان یہ کرے گی، سلیمہ خان وہ کرے گی، لیکن ایکٹیویٹیز تو آپ ان کے دیکھ رہے ہیں نا، کرتے رہیں ایکٹیویٹیز۔ دیکھیے پی ٹی آئی نہ علیمہ خان ہے، نہ گوہر ہیں، جو بیرسٹر گوہر ہیں، وہ عمران خان ہیں۔ جس دن وہ باہر آئے گا یہ سب بیٹھ جائیں گے۔ یہ اس وقت اس لیے بول رہے ہیں کہ اصل لیڈرشپ کو تو قید کیا ہوا ہے، تو لہٰذا جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ کمپٹیشن میں زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اگر آگے چڑھ رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ لو، اس پہ کوئی الزام لگا دو، اس پہ کوئی بات کر لو، اس کو ایسے لوگ جو اہم نہیں ہیں ان کو اہم بنا دو۔ ہمارا میڈیا یہ کام بڑا اچھا کر سکتا ہے کہ اس کو اہم کر دے، تو پارٹی کے اندر یہی حال رہے گا، پارٹی بہتر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب بھی عمران باہر آئے گا تو سچویشن بدل جائے گی، اس لیے کہ پارٹی تو
ہمارے یا ایک بندے کی پارٹی ہوتی ہے یا ایک فیملی کی پارٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ رہے گا. لیکن عمران خان کو فی الحال یہ رسک نہیں لے سکتے چھوڑنے کا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جو نیپال کی صورتحال ہوئی ہے، جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اس صورتحال کی طرف اس ملک کو لے جا سکتا ہے. صرف وہی ایک لیڈر ہے جو اس کے اندر، تو لہٰذا اتنا آسانی سے ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی پارٹی ہے یا جو خاندانوں کی پارٹی ہم نے دیکھی یا ایک بندے کی پارٹی. قطر کا جوابی رد عمل کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ کیا عسکری جواب دیا جائے گا یا پھر سفارتی اعتبار سے ان کو جواب دیا جائے گا؟ فوجی مطلب قطر کی اسرائیل کے سامنے اوقات کیا ہے؟ مطلب فوج کی ملٹری پاور کی بات کرتے ہیں نا. مڈل ایسٹ میں سب سے پاورفل کنٹری اسرائیل ہے. اس کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، ول بھی ہے. عربوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے نہ ول ہے. دیکھیے اس سٹیج پہ ایک کام ہونا چاہیے تھا. جتنے یہ بیٹھ کے تقریریں کریں گے، قراردادیں پاس ہوں گی، غصے کا اظہار کیا جائے گا، سولیڈیرٹی کا اظہار کیا جائے گا. اگر عربوں میں ذرا بھی ہوتا نا، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ذرا بھی اس میں اپنی حمیت کا انہیں خیال ہوتا نا، جن عرب ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات ہیں وہ اپنے تعلقات فوری طور پہ سسپینڈ کر دیتے. یو اے ای کی جو گیا اس کو افسوس کرنے کے لیے، یو اے ای تو کے تعلقات ہیں. ابراہیم ایگریمنٹ جو اکارڈ ہوئے تھے، ان ابراہیم ایکارڈز میں یو اے ای بھی تھا، بحرین بھی تھا، اور بھی کچھ کنٹریز تھے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات فوری طور پہ سسپینڈ کر دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ایجپٹ کبھی نہیں یہ کام کر سکتا، اردن کبھی یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں دونوں. تو یہ دوسرا یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو اگر ڈپلومیسی میں ہی لڑنا ہے تو ڈپلومیسی میں لڑیں. ٹھیک ہے، فوجی لحاظ سے تو وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ڈپلومیسی میں ان کے آپشن موجود ہیں، لیکن وہ استعمال، ایک تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ سسپینڈ کریں اپنے ریلیشن شپ کو. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ سے سارے کے سارے ایمبیسڈر وڈرا کریں عرب کنٹریز. ان کو وڈرا کر کے کہیں کہ یہ واپس اس وقت جائیں گے جب کہ سیز فائر ہو جائے گا وہاں پہ غزہ کے اندر. جب تک سیز فائر نہیں ہوگا کوئی عرب ایمبیسڈر واشنگٹن واپس نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ریلیشن شپ کو ختم نہیں کرتے، ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں. جس طرح انڈیا پاکستان میں ہائی کمشنرز نہیں ہیں، انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے اپنے ریلیشن شپ کو. اسی طرح ان کو چاہیے تھا امریکہ سے اپنے ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کریں کہ امریکہ یا تو ذمہ داری لے یا پھر یہ فیس کرے سچویشن. تیسرا یہ ہے کہ ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ویسٹ کے اندر جو اپنی اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ، کیا اس کے اور متبادل ذرائع ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عربوں کو خطرہ اتنا اسرائیل سے نہیں ہے جتنا ان قوتوں سے ہے جو عرب دنیا میں موجود ہے، جن کو وہ ریڈیکل فورسز کہتے ہیں. ریڈیکل فورسز میں حماس ہے. دیکھیں نا، حتیٰ کہ وہ بھی محمود عباس جو پی ایل او کا چیف ہے اور جو کہ پریزیڈنٹ ہے پیلسٹائن کا، وہ بھی حماس کے حق میں نہیں ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ریزولوشن سے آگے کوئی چیز جائے گی. ڈپلومیٹک آپشن موجود ہیں، لیکن اس کے لیے عزم چاہیے. اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے.